من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فإن لم يصبها والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میں تلاوت کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں. اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے
جو اونچی سطح پر ہو اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت رمضان الکبیر، یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض، اور اس ٹرانسمیشن میں روزانہ ہمارے ہوسٹ رضوان سرور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور قاری نعمان سیفی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک جس کا ترجمہ رضوان نے ہمیں پڑھ کے بتایا۔ اچھا، اتنی خوبصورت، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے سچ میں اللہ تعالیٰ نا ہم سے بہت باتیں کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے۔ ہم عربی زبان میں جب پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب تو ہمیں مل رہا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس زبان میں جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہے اردو میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکمت کی جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کی کیا ہیں، ہمیں سمجھانے کی جو کوشش کی ہے وہ کیا ہے سمجھ، جسے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور ایک مکمل دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ کس وجہ سے پسند کیا؟ انہی باتوں کی وجہ سے پسند کیا ہے کہ اس میں ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے یہ پوری دنیا کیا ہے؟ انسانوں کا ایک مجمع ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے، کسی بھی رشتے میں دیکھیں انسان انسان کے ساتھ رہے، تو اس رشتے کو جو آپ نے نبھانا ہے نا، ہمارے دین نے بس ہمیں وہی بتایا ہے کہ آپ نے کیسے نبھانا ہے اس رشتے کو۔ بہت ہی خوبصورت بات، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے جی ہمارا دین الحمدللہ۔ اور ناظرین، آج جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ 11واں روزہ ہے، اور آج جو دوسرا عشرہ یعنی بخشش کا عشرہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور جب ہم بخشش کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں خاص طور پر ان دنوں کو آپ نے کیجول نہیں لینا ہے۔ رمضان کے جو دن ہیں یہ بڑے اہم دن ہیں، اور یہاں پر جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی جھولی خود بھرنی ہے، اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس کو زندگی میں ایک رمضان بھی ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو بد نصیب ہے وہ شخص۔ لہذا ہمیں اللہ پاک نے رمضان عطا فرمایا، 10 روزے گزر چکے، 11واں روزہ ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے۔ اور ویسے بھی جب دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو بڑی تیزی سے روزے گزرتے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر لمحے کو ہم پابندی کے ساتھ گزاریں، اور دعا پڑھ لیتے ہیں دوسرے عشرے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ میں تمام گناہ کی تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، بالکل اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور وہ دیکھتا سنتا جاگتا ہے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھوک نیند ہر چیز سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم رجوع کر رہے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لینا تو یقین جانیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، تو ہماری نیت شاید قبول ہو جائے۔ ہم چلے کوشش تو کر رہے ہیں نا، باقی سب تو شاید کوشش بھی نہیں کر رہے، تو ہمیں جو یہ رمضان میں موقع ملا ہے مل کر کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کو صرف سوری ایک بول دینا، چھوٹی سی بات ہے، صرف سوری بول دینا، کوشش کریں، یقین جانے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کو اگر کوئی مسئلہ، آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا، کچھ بھی، سب سے زیادہ مسئلہ جو تب ہوتا ہے جب یہ افطار کے ٹائم سے پہلے جو لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے نا، ہلچل مچی، یقین کریں آپ صرف سوری بول دینا، اگلے کا غصہ اتنی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا کہ مطلب کوئی، اب ظاہر ہے آپ کے سوری سے آپ کا سر تھوڑی پھاٹ دے گا، وہ آگے سے سو کے ہی بولے گا یا اس کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی نگاہ جو آپ نے کما لے دی، کوشش کی جو بات کی ہے میں کوئکلی اس پر بات بھی کرنا چاہوں گا۔ کوشش بڑا ایک گہرا اس کا مطلب ہے ناظرین۔ کوشش ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کر دی تو وہ کوشش ہوگی، نہیں، کوشش کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو کوشش صحیح کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہے جب ہم صحیح کرتے ہیں تو 7 چکر جب ہم نے لگانے ہوتے ہیں تو انسان کے دوسرے تیسرے چکر میں بس ہو جاتی ہے، مگر وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک ہم صحیح نہیں کرتے۔ لہذا کوشش اتنی ڈیپتھ میں جا کے اتنی ڈیپلی کرنی چاہیے کہ آپ اپنی پوری جان مار دیں، پھر آپ کہیں کہ میں نے کوشش کیا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے اتنی لائٹس ہے نا، یہ بلب یہ ایسے ہی ایجاد نہیں ہوا، 1000 بار جا کے ایڈیسن نے ریجیکشن فیس کی، 1000 ناکام تجربات کی ہے، اس کے بعد جا کے یہ لائٹ ہمیں ملی، اپنی تو پوری ایفرٹ کریں، 1000 بار، مطلب کیا دیکھیں آپ ہم 2 3 4 بار کر کے گیو اپ کر دیتے ہیں، 1000 بار جا کے، مطلب وہ تھا نا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو وہ یہی
کامیابی اللہ دیتا ہے جی، کامیابی اللہ دیتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے میاں بردرز قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کی رونق کو بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں. میاں داد اور کیس میاں داد ہمارے درمیان موجود ہیں. کیا سنانے جا رہے ہیں؟ وہی خدا ہے. ارے واہ. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. اور ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں. ناظرین، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے کاموں میں یعنی لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے کوئی اپنی آسائش کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو، وہ گاڑی ہو، گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو ہم بے حساب خرچ کرتے ہیں. مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بہت حساب کتاب میں بھی پڑ جاتے ہیں. لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. وہ اشفاق صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے. لہٰذا جو بھی سب کچھ ہے، یہ جو مال ہے، جو مال و متاع ہے، یہ اللہ کی ہی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے. ہاں، خرچ کرنا کمال ہے کہ خرچ ہم کہاں کرتے ہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ممتاز عالم دین ہمارے درمیان آج موجود ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی احمد سیدی صاحب، جو کہ حاجی کیمپ کے ٹرینر بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے کے حامل شخصیت ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے درمیان علامہ غلام جعفر صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سارے لوگ خرچ تو کرتے ہیں، وہ جو طریقہ کار ہے وہ نہیں پتا کہ رشتہ داروں میں کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح سے خرچ کریں جو مقبولیت بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نظام بھی آپ کے پورے چینل کا، ٹی وی کا اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے ایک بار پھر مدعو کیا. قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 ہے، ابتدائی آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہاں پر یہ ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفتیں کیا ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے اشفاق صاحب والی کہ تم نے کون سا اپنے پلے سے بیان کرنا ہے. یہ دیا ہوا رزق اللہ تعالیٰ کا ہے. رزق کی مختلف کیفیتیں، کنڈیشنیں ہیں. یہ میرے اندر بولنے کی صلاحیت یہ اللہ کا رزق ہے. اسی طرح جو سن رہے ہیں یہ سننے کی صلاحیت بھی اللہ کا رزق ہے. بالکل. اب جس کے اندر جو رزق کی کوالٹیز موجود ہیں اس کو وہ اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے. اگر اللہ کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، یہ شکر کرنا ہی ہے کہ اس کی نعمتوں کو اسی کے راستے میں استعمال کرنا، تو اللہ پھر ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر ناشکری کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو، ان رزقوں کو اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کے خلاف استعمال کرنا. تو پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی رزق کو، معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ بھی کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے. اس کو خرچ ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے. اس اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میری سوچ، فکر اور نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. میں کہیں لوگوں کو لائنیں لگوا کے ان کی عزت نفس تو مجروح نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو میں اس طرح پامال کر رہا ہوں، یا میں عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر کسی کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جو میں کر سکتا ہوں کسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح کے لیے، آسانی کے لیے، پوری رسپیکٹ کے ساتھ ان کو میں وہاں پر مہیا کر رہا ہوں، دل آزاری نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان کہ تم خرچ اس طرح کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال پبلک کیا جاتا. تو اس حوالے سے آج ہماری میرے خیال میں اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل کہ ہم اس انداز میں کام کریں جیسے اللہ کی رضا حاصل ہو، نہ کہ اللہ کی ناراضگی. بہت خوبصورت ہے. علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہم لوگ شاید زیادہ شو آف کرتے ہیں. اجتماعی افطاریاں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی سب سے پہلے جی ہم نے اتنی بڑی اجتماعی افطاری کروائی، اتنے ہزار کا مجمع آیا، محفل میں بیٹھ کے بتایا جاتا ہے، یا کسی کے گھر راشن بھی جی ہم نے 10 لاکھ کا راشن تقسیم کیا، یہ چیز بھی ہوتی ہے. کیا یہ زیادہ ضروری ہے یا آپ کے جو سب سے پہلے رشتہ دار ہیں آپ ان کو کر دیں؟ اور دوسرا یہ جو ہم
हर साल उम्रा पे चले जाते हैं, ठीक है अल्लाह ताला ने आपको सादत दिया करवा दे, वो ज़्यादा बेहतर है, या आपके पास जो आपके घर में नौकर काम कर रहे हैं उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, उसका जहेज़ देना ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। जैसा कि किबला मौलाना ने जिस आया मुबारका का हवाला दिया है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत बात है। सबसे पहले हमें इस पहलू पे गौर करना है कि खुदावंद मुताल ये फरमा रहा है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम, वो रिस्क तुम्हारा नहीं है, तुम उसके मालिक नहीं हो, मिम्मा रज़क़नाहुम वो हमने दिया है। वाह। और ये तो इंसान पर, अपने बंदे पर उस ज़ात का, उस खुदावंद मुताल का कितना बड़ा एहसान है कि वो खुद उसको अता करके वो दे रहा है कि वो तुम तकसीम करो। यानी ये बंदे को एक इज्जत है कि माल के मालिक तुम नहीं हो, माल का मालिक वो है, रिस्क उसने दिया है और उसके दिए हुए रिस्क को सिर्फ तुमने तकसीम करना है और मुआशरे में तुम्हारी इज्जत है। और दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई के जो बड़ी बड़ी लाइनें बनाकर, कतारें बनाकर फेसबुक पे डालकर, तो मैं यहाँ चूंकि वक्त मुख्तसर होता है तो मैं एक इशारा करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला, उनका ये दस्तूर था कि जब वो किसी साइल को अता करते थे तो वो सामने आकर नहीं देते थे। अच्छा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अंदाज था कि हमेशा दरवाजे के पीछे छुप कर, ठीक है, उसकी ओट में खड़े होकर आप अता करते। और जब किसी साइल ने पूछा कि मौला ये क्या, कि आप साइल के सामने अता नहीं करते, तो फरमाया कि मैं नहीं चाहता, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जुज़ हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं उसके सामने आऊं तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी, मैं उसके जो नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहता। तो ये है मोहम्मद व आले मोहम्मद ने जो हमें दर्स दिया है कि आप इस अंदाज से अता करें। और जैसे किबला ने फरमाया कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता न चले, तो ये एक अंदाज है, आप साइल को दे इस अंदाज से कि उसकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरू ना हो। और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक दफा लिबास खरीदा, तो उनके गुलाम है जनाब कंबर। अब आपने लिबास दो किस्म के खरीदे, ठीक है, एक लिबास आला था, एक लिबास इंतहाई सादा था, खद्दर टाइप था। तो जब दोनों खरीद के जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जो अच्छा लिबास था, जो आला लिबास था, जनाब कंबर को दिया। तो जनाब कंबर ने बरजस्ता सवाल किया कि या अली ये क्या, आप मेरे सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूं, चाहिए तो ये था कि आप बेहतर वाला लिबास आका पहने और जो दूसरा है वो गुलाम पहने। फरमाया नहीं। और देखिए अमीरुल मोमिनीन के जवाब में क्या हिकमत है, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अली कैसा सखी है कि मैं गुलामों को बेहतर देता हूं। अमीरुल मोमिनीन का जवाब ये था कि कंबर मैं बूढ़ा हूं, तू जवान है। यानी ये बात ये है कि उनकी शख्सियत को मजरूह नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। और फिर इस दरवाजे की ये अता का अंदाज ये भी है कि आप ये देखें कि इनके दरवाजे पे जो भी आता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया है, रिस्क अल्लाह का है और देना तुमने है, तकसीम तुम करते हो। और वो अंदाज क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त था करबला में, जख्मों से चूर है फरजंदे रसूल। आप इस सिचुएशन को समझें, एक तरफ जालिमों ने घेरा हुआ है, तीर चल रहे हैं, वो जख्मी है रसूल का बेटा, और एक बंदा आता है और वो इमाम की मजलूमियत को देख के चाहता है कि मैं मदद करूं। तो फरजंदे रसूल ने उसकी तरफ देखा और उसका नाम लेके फरमाया कि ए फुला इब्ने फुला, मैं हुसैन रसूल का बेटा अपने इल्मे इमामत से जानता हूं कि तेरी बेटी तेरे घर में इंतजार कर रही है। जब तू घर से चला था तो तेरी बेटी ने कहा था बाबा मेरे लिए तोहफा लाना, और तू अभी अगर मेरे साथ मेरी मदद करेगा, तू लड़ेगा
تو شہید ہو جائے گا تو تیری بیٹی کے جذبات مجروح ہوں گے، وہ بیچاری پریشان اللہ ہوگی۔ اکبر۔ تو امام نے اپنی انگشتری ایک اتار کے اس کو دی اور فرمایا کہ جا کے اپنی بیٹی سے کہنا کہ رسول کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اللہ کاش ہم اس حالت میں نہ ہوتے، اللہ تو ہماری عطا کا اللہ انداز اکبر۔ کچھ اور ہوتا۔ بالکل، واہ واہ واہ، بہت بالکل خوبصورت، خوبصورت بہت بات جی۔ اور خوبصورت۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، امام مووی کا قول ہے کہ مال دینے سے مال بانٹنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں یہ بھی کیفیت بہت ہے کہ ہم جب مال بانٹتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں یہ جو سوچ ہے کہ اس سے کمی ہو جاتی ہے یا اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ پہلی والی بات کو میں تھوڑا سا ٹچ کر کے پورا کر دیتا ہوں اس کو۔ سوال کیا تھا بھی قریبی رشتہ داروں کو محروم رکھنا اور دوسروں کو دینا۔ جی، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے کہ یہاں پہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو آپ اللہ کے عطا کردہ رزق کو تقسیم کریں، دوسرا آپ اپنے ہمسایگی کا لحاظ رکھیں، رشتہ داری کا پاس کر دیں۔ تو حسن سلوک کے ہمارے جو اولین لوگ ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ڈبل ثواب۔ دوسرا آپ کا بھی کم ہوتا ہے مال۔ اس میں بہترین ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں کنویں ہوا کرتے تھے، تو وہ کنواں بڑا میٹھا اور اس کا پانی بہترین رہتا ہے کہ جو مسلسل چلتا رہے، پانی اس سے نکالا جاتا رہے، آگے بھیجا جاتا رہے، آگے فصلیں سیراب ہوتی رہیں، لوگوں کو فیضیاب کرتی رہیں، تو وہ پانی میٹھا رہتا ہے اور اس کے اندر بدبو نہیں پیدا ہوتی، صاف رہتا ہے۔ اور وہ کنویں کے جس سے پانی نہ نکالا گیا ہو کھارا پانی ہو جاتا ہے اور پانی مزید اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو جب آپ آگے تقسیم کرتے ہیں تو وہ رکتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کنویں کی مثال کا آپ ذہن میں رکھیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، ہم یہیں سے گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کہ کس طریقے سے، صحیح طریقے سے آپ مال تو خرچ کر رہے ہیں، صاف نیت سے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس حقدار تک پہنچ جائے تاکہ آپ کو صحیح اجر بھی مل سکے۔ اس بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بات ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت پر۔ ناظرین، جو سخاوت ہوتی ہے نا، سخاوت اللہ کی صفت ہے، تو اللہ سے دل کی سخاوت مانگا کریں، کیونکہ بخل جو ہے بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا جب صبح سویرے رزق بانٹنے فرشتے آتے ہیں تو صدا بلند ہوتی ہے کہ سخی کو زیادہ دو۔ لہذا اللہ پاک ہم سب کو یہ اللہ کی صفت نصیب فرمائے۔ ہمارے درمیان ممتاز کالرز موجود ہیں، مفتی احمد صدیق صاحب موجود ہیں، ان سے خاص طور پر اس پر بات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت پر چونکہ بات ہے۔ تو مفتی صاحب، جب زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں ہے؟ اچھا، اگر تھوڑا سا ٹائم ہو جی تو میں دو باتیں کروں گا۔ ایک تو جو پہلے آپ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جی، بنی اسرائیل کی ایک آدمی کا ایک واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ فلاں جگہ پر میرے بندے رہتے ہیں اور جا کر ان سے کہو، پیغام دو کہ تمہاری عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، تمہاری سخاوت کی وجہ سے ہم نے 80 سال کر دیا۔ سبحان۔ اب اس 80 سال کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، 40 سال امیری کے ہوں گے، 40 سال غریبی کے ہوں گے۔ اب تم بتاؤ پہلے غربت چاہیے یا پہلے امارت چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نبی جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر بات کرتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے مجھے تو ٹائم دے، میں اپنی مسز سے بھی مشورہ کر لوں۔ مسز سے مشاورت ہوتی ہے تو مسز اور ان کا آپس میں متفقہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم امیری لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں۔ تو اللہ کی اس پیغمبر کی بارگاہ میں بتا دیا گیا بھی ہم پہلے 40 سال جو ہے ہم امیر رہنا چاہتے ہیں اور آخری سال جو ہے ٹھیک ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ تو اب صبح جب ہوئی تو اب بات آپس میں طے یہ ہوئی کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہوا ہے کہ ہم امیر ہیں، تو اب ہم پہلے ہمارے گھر کے اندر ہنڈیاں چڑھا کرتی تھی اور دیگچی ہوتی تھی، اب ہم دیگچے نہیں چڑھائیں گے، دیگ چڑھائیں گے۔ اور پہلے ہم صرف خود کھایا کرتے تھے، اب ہم خود نہیں کھائیں گے، جہاں جہاں تک ہماری اناؤنسمنٹ ہو سکتے وہ کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ پیغام آیا کہ اب تمہارے 40 سال نہیں، تمہارے 80 سال ہی
हमारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैंने तुम्हें दिया और तुम्हारे बड़ा दिल को अमल है देखा ये, मकबूल कि अमल। तुमने अपने उस जो मेरी तरफ से नेमत थी ना, उसमें आपने मेरे बंधु के अंदर बांटा। वाह। उस बांटने की बरकत से आप ये है कि 40 साल नहीं 80 साल के 80 साल तुम्हारी जिंदगी सारी। दूसरा जो आपने सवाल किया, इस हवाले से किसको नहीं दी जा सकती, एक उसूल है जी जी। कि आप जिनसे पैदा हुए हैं, जो आपसे पैदा हुए हैं, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरी चीज वो सादात किराम कि जो हाशमी हैं, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि ये माल इस काबिल नहीं है कि उनको दिया जाए। अरे वाह। ये हमारे माल की मैल कुचैल होती है और वो हमारे हकीकी चीजों के वारिस हैं। अच्छा, दूसरी चीज किन को दिया जा सकता है, उसके लिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत मुबारक बयान फरमा दी। 8 मसारिफ हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राअ वल-यतामा वल-मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब। तो ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में फरमाया गया इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, फकीर के लिए। सही। फकीर वो होता है कि जिसके पास एक टाइम खाने का हो, दूसरे टाइम ना हो। सही। दूसरा यतीम है कि यतीम वो वल-यतामा वल-मसाकीन, मिस्कीन वो कि जिसके पास एक टाइम का भी खाने का ना हो। ठीक है। वब्निस सबील, मुसाफिर, चाहे अपने इलाके के अंदर चाहे वो मालदार हो, लेकिन जब वो मुसाफिर हुआ तो सफर के दौरान माल खत्म हो गया तो वो भी मुस्तहिक़ है, उसको दी जा सकती है। इसी तरह फिर रिक़ाब, पहले के दौर में ये हुआ करता था कि वो लोग के जो कैदी हुआ करते थे, कैदियों को छुड़ाने के लिए भी ज़कात अदा की जा सकती है। और इसी तरह आमिलीन वो लोग के जो ज़कात इकट्ठी करते थे, उसी ज़कात के माल में से उनको तनख्वाह के तौर पर वो वजीफा उसको भी दिया जा सकता था। ठीक है। तो ये वो कुरान करीम के अंदर, और इसी तरह आज जो है वेलफेयर के वो इदारे या मदारिस हो गए, तो वो अच्छा ज़कात के हवाले से अहम तरीन जो चीज़ है वो ये कि आप जिसको अदा कर रहे हैं उसको कब्जा देना ज़रूरी होता है। ठीक है। जैसे हम दस्तरखान लगाते हैं, दस्तरखान में हम पाबंदी लगा देते हैं आप इधर ही आए, बैठें और खाएं जी, ऐसे ही है। और अगर कोई इस तरह के दस्तरखान लगाते हैं और ज़कात से लगाते हैं तो ये ज़कात अदा नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। सो इसीलिए यानी ज़कात से दस्तरखान नहीं लगा सकते। दस्तरखान लगा सकते हैं, आप इख्तियार देंगे उस पर, बिल्कुल। आप चाहे तो खाएं चाहे तो ले जाएं। ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह अगर कोई दस्तरखान लगाया जाता है, किया जाता है, तो ऐसे जगहों पर भी बिल्कुल बड़ी क्लियर, बहुत अच्छी बात है, क्लियरेंस आ गई। अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं चाहूंगी कि हम ज़कात पर इतनी बात तो कर रहे हैं, हम ज़कात जो अदा भी कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या तहाइफ रखे हैं, उनके लिए क्या अजर है, इसका इस पर हमने बात नहीं की कि अजर क्या मिल रहा है उनको। देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है, जहां से मैंने वो बात शुरू की थी कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बुनियाद आप इसको ये देखें कि परवरदिगार फरमा रहा है कि हमने तुम्हें रिस्क दिया, जी जी, उसी रिस्क में से तुमने खर्च करना है। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, कायनात में कोई ऐसा कारोबार है, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार बताएं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आप करें तो उसमें जो है वो आपको इतना सिला मिले। आप जितनी भी बड़ी कंपनी हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, कहीं 6% है, कहीं 10% है, कहीं इतना % है, और जहां पर नुकसान का खदशा ही नहीं है। और वहां पे खदशा है, यानी कंपनियों में जहां भी आप दुनिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां आपके अंदर एक खलश रहेगी, एक अंदर जो है ना वो खतरा रहेगा। लेकिन ये वो वाहिद इन्वेस्टमेंट है जिसमें परवरदिगार फरमाता है कि देखो, तुमने माल भी अपना खर्च नहीं करना, माल भी हमारे दिए हुए में से, रिस्क में से देना है। और उसका सिला क्या है कि दुनिया में तुम एक दोगे तो मैं तुम्हें दुनिया में 10 गुना दूंगा, कयामत में तुम्हें 70 गुना दूंगा। और फिर भी मेरी रहमत रुकती नहीं है, नहीं रुकती। यानी ये 70 जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि 70 दे के फिर मेरे खजाने में कमी हो जाएगी और मैं फिर दे नहीं, और वो 70 रब के 70 उसको जो है ना वो परवरदिगार ने देखें कि हमारे लिए ये माह मुबारक रख दिया। बिल्कुल। और इस माह मुबारक में अल्लाह की जात ने नेकियों के अजर में और इजाफा कर दिया कि जहाँ पे जो है वो 10 गुना है, उसी को परवरदिगार आलम ने जो है वो 100 गुना का सवाब कर दिया। फिर इसी तरह जो है वो आप इसको इस अंदाज से देखें कि परवरदिगार आलम ने जो है वो हमें ये एक मौका दिया कि आप इसको जो है ना वो इस अंदाज से खर्च करें। और फिर हमारे लिए इस दीन इस्लाम में कितने बहाने हैं परवरदिगार के, जो है वो माल दूसरों तक पहुंचाना है। सही। कैसे? देखिए, एक ज़कात जिसपे मौला किबला साहब बात कर रहे थे। नंबर 2, अब आपको परवरदिगार ने मुख्तलिफ
چیزیں رکھی، مثلا میں نے روزہ رکھا، میرا روزہ باطل ہو گیا، اب میں نے روزہ جو باطل ہوا ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ پروردگار نے کفارے کے طور پہ جو ہے وہ غربا تک پہنچانے کے کیسے وسائل فراہم کیے، فرمایا اس کا جو ہے وہ کفارے میں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ نہیں کرنا، پھر آپ ایک غلام خریدو، اسے آزاد کرو. اور اس جملے غلام کو آزاد کرنے میں آپ ایک بنیادی چیز دیکھیں کہ ایک طرف آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ آپ غلام کو آزاد کر رہے ہیں، وہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے دوسری طرف، اور دوسری طرف آپ ایک بندے کو، انسانیت کو، ایک انسان کو آپ آزادی عطا کر رہے ہیں. بالکل جی، بہت ہی خوبصورت بات. دوسری طرف جو ہے نا وہ سوری ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی ذات نے اور کیسے بہانے عطا کیے ہیں کہ کنیزیں آزاد کی ہیں. پھر کنیزوں کے ساتھ وہ پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 2-3 مہینے کے روزے رکھو. اب جو 2 مہینے کے روزے ہیں وہ مشکل لگتے ہیں تو پروردگار نے یہ ذرائع ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اور پھر یہی وہی جملہ ہے کہ مما رزقناہم، دیکھیں کہ دیا ہمارا ہے، بالکل اسی میں سے ہم نے بانٹنا ہے. اور یہ بات ایک آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم لوگ بانٹ رہے ہیں اور اس کا 70 گنا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. خدارا یہ نہ کریں کہ اس کے بعد آپ مال کو بانٹنا روک دیں. ہم اس ٹائم پہ تو بڑا ہاتھ کھول دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی غربت وہیں پر ہے، مساکین وہیں پر ہیں، ان کے لیے وہی مشکلات ہیں، ان کے لیے وہی روز روز کے ایک ایک چیز کے لیے ترس رہے ہیں. جتنی مہنگائی ہے، معلومات ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے مشکلات وہی ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ صرف 1 مہینے کے لیے بانٹ دیں گے تو لہذا اپنی بساط کے مطابق جو آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. ہمارے درمیان میاں برادران موجود ہیں. جناب خوبصورت آواز، تو کیا کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بھر دو جھولی میری یا محمد. رمضان رمضان الکبیر خصوصی اسٹار ٹرانسمیشن کچن کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں. ہمارے شیف ہمیں مزیدار قسم کی ڈش بتائیں گے کہ آج کیا بن رہی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے لائف بوائے سے ہاتھ اپنے ضرور صاف کرنے ہیں، کیونکہ ہر نیکی کے قدم سے پہلے آپ نے لائف بوائے سے ہاتھ دھونے ہیں. ہر نیک کام کا پہلا قدم لائف بوائے. ہر افطار ٹیبل سیف ہو، کیونکہ اگر آپ لائف بوائے سے ہینڈ واش کریں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جائیں گے. جو ہاتھ کھاتے ہیں، دعا کے لیے اٹھتے ہیں، تو انہیں لائف بوائے سے محفوظ بنائیں. رمضان کا ضروری عمل ہے یہ لائف بوائے سے ہاتھ دھونا، ہینڈ واش کرنا. تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ اس وقت بالکل صاف ہو گئے ہیں. اچھا، لائف بوائے سے تو ہم ہینڈ واش کرتے ہیں، برتنوں کو بھی بڑا ضروری ہے صاف ستھرا رکھنا، بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھنا. تو جو ویم بار ہے، نیا ویم، یہ دیکھیں، یہ جی نیا ویم بالکل چکا چک، اس میں جتنی بھی چکنائی میل سب کچھ صاف ہو گیا ہے. ویم بار نے چکنائی نکالنے کے معاملے میں کمال ہی کر دیا ہے جی. لیمو اور نمک کی ڈبل طاقت کے ساتھ ہے چکنائی نکالنے کے لیے. ویم جو ہے وہ جمی ہوئی چکنائی ہو، لیمو جو ہے اس سے جمی ہوئی چکنائی، تیل، آئلینس کچھ بھی ہے وہ آپ کے برتنوں سے بالکل صاف ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں ایک ریفریشنگ سی خوشبو بھی اس کے ساتھ ہے اور آپ کے برتنوں کو مہکاتا ہے، چمکاتا ہے ویم بار. تو ہم نے جو ہے وہ چکنائی کا خاتمہ کیا ہے اور چلتا بھی زیادہ ہے ویم بار. ویم سے ہم نے اپنے برتن جو ہے وہ صاف بھی کر لیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف، اور کچن میں ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آج آپ کیا کھانے میں بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ہوم میڈ چائنیز ایگ فرائڈ رائس اور منچورین. فرائڈ رائس اور چکن منچورین بچوں کا موسٹ فیوریٹ. اور افطار میں ذرا ٹریڈیشنل قسم کے افطار سے ذرا ایک ریسٹورینٹ والی بھی ایک فیل آنی چاہیے. یس، اور ہم پکوڑے جو ہے نا نارمل بنا سکتے ہیں، بیسن کی اور پٹاٹو کی اور بینگن اور پالک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اناردانہ، یہ ساری چیزیں. یہ تو آپ رکھیں نا، تو بتائیں اس میں آپ نے کیا کیا ایڈ کیا ہے؟ اس میں بیسن اور اسپائس، کریش چلی، بلیک پیپر، سالٹ اور پالک اور
گرین چلی، تو اسے اپنے اسپائس کے مطابق جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. میں فارمولا پہلے بتایا تھا کہ ہم دھیان سے آپ کے گندا نہ ہو جائے کپڑے. یس، کپڑا کھانا بناتے ہوئے ضدی داغوں کے لیے سرف ایکسل. اچھا جی، سرف ایکسل ہے نا، گھبرانا نہیں. کھانا بناتے ہوئے سرف ایکسل میں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے جی. یہ بہت اچھے واش کرتا ہے. کپڑے آپ کے چکا چک صاف ہو جائیں گے، تو اگر آئل کی چھینٹیں بھی آ رہی ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سرف ایکسل ہے نا ضدی داغوں کے لیے. سب سے پہلے ہم کیا بنانے لگے؟ ہم سب سے پہلے جو ہے نا منچورین بنائیں گے، اور منچورین میں یوز کریں گے ہم ایڈمز کا بٹر یوز کریں گے ہم. یس، کیا بات ہے. ایڈمز ہمارا اس رمضان کا موسٹ فیوریٹ آئٹم جو ہے نا وہ ہماری چل رہی ہے. ایڈمز کی چیز ہو گئی، ایڈم کی بٹر ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے. اچھا جی، میں بناؤں گا چائنیز رائس بنے گے، اور اس پہ بنے گا بٹر. اب میں لگاؤں گا گارلک کا تڑکا. اچھا جی، گارلک کا تڑکا لگے گا. ایڈمز کے مکھن کو لگے گا خوشبو کے لیے. ہم یوز کر لیں گے اس میں گارلک، لہسن کا تڑکا لگائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں رائس بھی ساتھ میں جو ہے نا. اچھا، دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی گارلک میں، اس کو بھی گارلک میں جی گارلک کا تڑکا. گارلک کے رائس کا ایک روما اچھا ہے. ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا کہ گارلک کا تڑکا رائس. اس میں ہم یوز کر رہے ہیں ایڈمز کا بٹر، جو کہ پیور طریقے سے، بالکل پیور طریقے سے ملتا ہے. اس میں کوئی بھی کیمیکلز یوز نہیں ہوتے. ایک نیچرل وے میں جیسے بٹر بنتا ہے اس طرح یہ بٹر بن رہا ہے. اس میں ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل، اور بٹر کے اندر ہم نے اچھا جی اب ڈالیں گے ایگ. 2 ایگ ہے میرے پاس. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ہم نے ایگ ڈال دیے، اور پھر اس کو اچھا جی ادرک کا اور لہسن کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے. اچھا، اس کو مکس کرنا ہے. اب اس کو تھوڑے سے کم فلیم کے اوپر جانے سے ہونے دیں گے. اچھا، ہونے دیں گے جی، تاکہ وہ اپنی لائٹ سے فلیم میں بنے. اور اس میں کیا بن رہا ہے جی؟ جی اس میں جو ہے نا منچورین بننے لگا. اچھا، اس میں جو ہے نا ہماری میں نے ہوم میڈ ٹماٹروں کی فریش پیسٹ لی ہے، ٹھیک ہو جو گیا، بوائل کیا ہے. اور اس میں آپ کو ٹماٹر کو بوائل کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ پلس جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹماٹر کے پلس آپ نے اسے بوائل کرنے کے بعد اس کو میش کر دینا اور پیسٹ کر دینا. ٹھیک ہو گیا. اس کو کیا گرائنڈ کرنا ہے یا اس سے گرائنڈ کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر میرے گلے میں لگنے لگ گیا. رمضان میں یہی ہوتا ہے کچن میں کھڑے ہو کے. کریش چلی میں نے بوائل کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایڈ کروں گا اس میں کریش چلی. اب میں جلدی سے اس میں پانی بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ ہمارا لگے نا. یس، بالکل ٹھیک ہو گیا. تاکہ اس کا اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا، تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے ہم نے. اس میں آپ ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ. اور اس سے پہلے میں نے چکن جو ہے نا یہ فل فرائی کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا آلریڈی فرائیڈ کر کے رکھا ہے. یس، تاکہ وہ ہم جو ہے نا شارٹ ٹائم کے اندر اس چیز کو کلوز کر سکیں. کوڈنگ بھی کی ہے اس پہ. اس میں ایگ کی اور کارن فلور کی کوڈنگ کر کے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایگ اینڈ کارن فلور. اور اس کے بعد ہمارا ایگ جو ہے نا ہو چکا ہے، تو اب ہم اسے توڑیں گے. چھوٹے چھوٹے پیس بن جائیں گے تاکہ یہ ایگ فرائیڈ رائس میں ایگ کے جو فلیور ہے وہ فیل ہو. اب ہم اس میں ڈالیں گے گاجر آئے گی، گاجر کیوب کٹنگ میں. ٹھیک ہو گیا. اور ہرا پیاز ہم جو ہے نا لاسٹ میں ڈلے گا. یہ فرائیڈ رائس کے لیے، یہ فرائیڈ رائس کے لیے ہم نے ڈالا ہے اس میں گاجر. ہری پیاز جو ہے وہ ہم نے بعد میں ڈالی ہے. اب میں اس میں ایڈ کروں گا چکن، جو ہمارے یہ ہمارا چکن بھی بن رہا ہے جی. یہ دیکھیے یہ ہمارا چکن بن رہا ہے. چکن ہمارا ہم نے ایگز اور ساتھ میں اس کو کوڈنگ کی تھی کارن فلور کی، اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈپ کر دینا. یس، اسے پانی میں ڈپ کر دینا جو بوائل ہوگا. تو اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلیک پیپر اور کریش چلی تھوڑے اسپائس کے لیے رکھی تھی تاکہ اس کا ذائقہ ہے. اس کا وہ ایک پیور چائنیز نہ ہو جائے، تھوڑا سا دیسی ٹچ بھی فیل آنا چاہیے ہے. ٹھیک ہو گیا. گلے میں اب ہم اس میں ڈالیں گے رائس. اس میں ڈالیں گے رائس، ایگ فرائیڈ رائس. اور چاولوں کو آپ نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے. اس کی ایک کنی میں نے تھوڑی سی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ وہ بناتے ہوئے اس کا جو 1% جو ہے نا وہ بناتے ہوئے بیک ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ تھوڑا سا اس کو دم پہ جو رکھنا ہے اس کے بعد یہ بن جائے. نمک ڈالیں گے. اچھا، یہ نمک ایسے مکس ہو جائے گا. یس، چاول بنے تو. اور چکن کا اسٹاک، چکن پاؤڈر اپنی مرضی سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے. بلیک پیپر 1 ٹی اسپون.
اور اب ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی رائس کو. ایگ فرائڈ رائس آلموسٹ ریڈی ہے. اس میں ہری پیاز بعد میں ڈالنا ہے یا ابھی ڈالنا ہے؟ نہیں، لاسٹ پہ ڈالیں گے. اچھا بالکل لاسٹ میں. یس بالکل لاسٹ میں. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی ہمارا جو ہے ایگ فرائڈ رائس, اب اس میں اس سے تھوڑا سا ڈالیں گے آئل. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ وہ شائن آ جائے, رائس کے اندر ایک فلیور لک آ جائے. یس. چھینکے یہ کچن کا یہی جو ہے نا, یہ کیا خوشبو آپ نے مجھے دے دی ہے جو میں نے ناک میں جا کے تنگ کری ہے. اور لیکن افطار میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو ہم نے جی کنٹرول کرنا ہے اس کو. تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا ہے. اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری پیاز, اور اس کے بعد ہمارے یہ گارلک رائس ہو جائیں گے. ادھر ہمارا منچورین ریڈی ہو رہا ہے. روح افزا کے ساتھ آپ نے اس کو مزیدار قسم کے ہم نے فرائیڈ آئٹمس کو کھانا ہے. چکن منچورین ہے ہمارے ساتھ. اب ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ 1 کپ. سرکہ 1 کپ ڈال دیا ہے. اور شوگر ڈالیں گے. اگر اچھا ویسے ہم نے ٹومیٹو پیسٹ یوز کیا, ہم ٹومیٹو پیسٹ اس میں ہم روح افزا بھی یوز کر سکتے ہیں کلر کے لیے. یس وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ سے میٹھا ہو جائے گا. تو ہم ویسے فلیور کے لیے ہمیں اس کا چاہیے کھٹا میٹھا اور اسپائس. کھٹا میٹھا سا اسپائس تو ہم نے سرکہ یوز کیا ہے کھٹے میٹھے کے لیے. لے جی یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ کی وجہ سے نا کوئی تھوڑی ہلچل ہو رہی ہے. فلو فیل ہو رہا ہے مجھے, لیکن خوشبو بہت مزے کی ہے جی فرائیڈ رائس کی. تو آپ اس کو انجوائے کریں روح افزا کے ساتھ. چکن منچورین اور گارلک فرائیڈ رائس ہمارے ساتھ ہیں. اور مجھے جانا ایک بریک پر. بریک کے بعد ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن جس میں آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر سے کہتے ہیں. اب افطار کا وقت جو ہے نا وہ بالکل قریب آتا جا رہا ہے. اور کچن میں تو آج ایگ فرائیڈ رائس اور ساتھ میں منچورین بن رہا تھا, اور میں نے کھانستے ہوئے سارا سیگمنٹ وہ کیا ہے. خوشبو جو ہے وہ میرے ناک میں اریٹیٹ کر رہی تھی, لیکن وہ آج اس سے کریں گے آج. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے سموسے اور پکوڑوں سے الحمدللہ راضی ہیں. تھوڑی دیر میں ابھی پکوڑے یہاں پر لگ جائیں گے, اور رضوان کی پوری نظریں جو ہے نا وہ پکوڑوں کے اوپر ہوتی ہیں. پکوڑے ضروری ہیں جی, لائف کے اندر پکوڑے بڑے ضروری ہیں افطار میں خاص طور پہ. تو ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بہت پیارے سے گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی ہم پکوڑے اور سموسے کھلا کے افطار کروا کے بھیجیں گے. آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو ہنساتے ہوئے, آج کل کے دور میں ویسے جتنی انزائٹی لیول ہے, جتنا ڈپریشن ہے, اٹس ویری ہارڈ کہ کوئی آپ سے کوئی اچھی بات کرے اور آپ کو ہنسانے کے لیے وقت نکالے اور ایسی کوئی بات کرے کہ آپ محظوظ ہو جائیں. اور آپ ہنسیں, بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم پر. افطار سے کچھ ٹائم پہلے تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا گھروں میں کہ یہ نہیں آج بنا افطار میں نے اس سے کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ بڑے پیارے سے گیسٹ گوشی خان موجود ہیں, کامیڈین ہیں. ویسے تو ان کا جو ریئل نیم ہے وہ ذوالفقار علی ہے, لیکن جو فیمس ہے وہ سردار کمال کے ساتھ ان کی جوڑی. اور اچھا میں سچ میں آپ ان کے بھائی ہیں یا میں سمجھتی تھی جیسے آپ لوگ بھائی ہیں دونوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت رمضان مبارک آپ کو, اور آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنی اس ٹرانسمیشن میں مجھے حصہ بنایا. سردار کمال میرا بھائی نہیں, لیکن بھائیوں سے بھی آگے. ارے واہ. میں نے اور اس نے بہت زیادہ کام کیا اس وجہ سے. اور اچھا بہت ان کی پرسنالٹی میں بھی تھوڑی ریزمبلنس ہے نا, تو مجھے اس وجہ سے میں نے کہا شاید سچ میں جب بندہ دن رات اکٹھا ہونا تو شکلیں ملنے لگتی ہیں. میاں بیوی کی بھی شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں. یہ سچ ہے, صحیح بات ہے. سر کیسے گزر رہے ہیں آپ کا رمضان؟ بہت اچھا. میں کہتا ہوں رمضان کی برکتوں سے. اتنی عمر ہو گئی, آپ یقین کریں اس رمضان میں جو مجھے مزہ آ رہا نا وہ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد رمضان ہے جس میں میں نے الحمدللہ کوئی نماز نہیں چھوڑی. ارے واہ. اور عبادت بھی کی. اور اس کے ساتھ آج کل میں بات کر رہا تھا رضوان بھائی سے کہ ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ سو گئے اور اٹھے لیٹ. امی نے کہا وہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں, جلدی سے یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم بزرگ یہ بھی کہتے تھے ابھی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی کھاؤ یہ وہ.
تو وہ روزہ اس طرح تھوڑا سا ہوتا تھا. اب ہماری جو دنیا چینج ہوئی ہے, وہ روٹین بالکل چینج ہو گئی. اب ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں. اب ہمارے بہت بھائی جو ہیں وہ تہجد بھی پڑھنے لگ پڑے, نماز بھی 5 اس کی بھی عادت ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. تو یہ ایک عادت بن گئی ہے. اٹھتے ہی ظہر کے قریب ہے کہ اٹھتے ہی آپ ظہر نہیں, ظہر کے قریب نہیں اٹھتے ہم تو صبح 10 بجے 9:30 10 بجے اٹھ جاتے ہیں. اچھا, پھر اٹھ جاتے ہیں. جی اچھا. ٹائمنگ ایسی بن گئی ہے, اور ظاہر ہے بچوں کی روٹی روزی کے لیے جانا پڑتا ہے. بالکل. تو اگر ظہر تک سوئے رہیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ رمضان میں تو ٹائمنگ بھی آفیسز کی طرح ہوتی ہے, اب ذرا جلدی فری ہو جاتا ہے. ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے رمضان میں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی پچھلی جو رمضان کے علاوہ جو آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو ویسے ہی چلنا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑا سا نیند کو قربانی دینی پڑتی ہے, اٹھنا پڑتا ہے. ہاں جی, تو وہ یہ ٹائم بہت ہے سونے کے لیے, ساری زندگی سونے کے لیے سوئے ہی ہیں. اب جاگیں ذرا, ہمیں جاگنا چاہیے, پوری قوم کو جاگنا. اچھا ذوالفقار بھائی, یہ بتائیں ذرا کہ یہ جو آپ کا نام ہے ذوالفقار, اور یہ گوشی یہ کس طرح سے مشہور ہوا, یہ کس طرح سے اور کب ہوا؟ بیسیکلی جی میرا کب کا واقعہ ہے؟ کافی انٹرویو ہیں, یہ بچپن کا ہی واقعہ ہے. اچھا. میرا نام ماں باپ نے ذوالفقار علی رکھا. اچھا. تو چونکہ میں شوبز میں آ گیا, ٹھیک ہے, فیملی جو تھی وہ خلاف تھی. اچھا. تو وہ فیملی کو چکر دینے کے لیے گوشی خان نام بدل لیا. اور گوشی خان رکھا بھی اس لیے کہ لوگ سمجھے لڑکی ہے. اچھا. ارے یہ بھی ویسے بڑی ٹویسٹ والی بات ہے کہ لڑکی رام کہ ماں باپ اگر پوچھتے بھی تھے تو میں کہتا تھا میرا نام تو نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے جہاں قسمت لے کر جانا ہے, جہاں نام سے آپ کو شہرت ملی. جب پکڑا گیا پھر مار بھی بڑی پڑی. وہ بھی کس صاحب آپ سے, وہ گوشی خان جو ہے وہ آپ تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے, اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبدالوہاب مدنی. ان سے میں درخواست کروں گی کہ کوئی نعتیہ کلام پیش کرے. ناظرین, رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے, اور افطار کے چند گھڑیاں باقی ہیں. افطار سامنے سج چکا ہے, پکوڑے سموسے آ گئے ہیں فضا. جی. اور آپ کو تو بہت پسند ہے پکوڑے. میری تو افطار اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ناظرین, آج کی جو میری وارڈروب ہے اس کو اسپانسر کیا ہے لاہور میں گلبرگ میں لبرٹی کا بہت ایک پرانا اور مشہور نام ہے دلہا اینڈ دلہن چوائس, اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں, بڑا نفیس کام کرتے ہیں, بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. ذاتی طور پر مجھے بڑا پسند ہے. ان کے نام سے یہ نہ سوچیں کہ صرف دلہا اور دلہن کے کپڑے ہوں گے یہاں پر رمضان کے حوالے سے بڑا زبردست عید آنے والی ہے, عید کے ڈریسز بھی کلیکشن, اور رمضان کے حوالے سے جو شلوار قمیض اور یہ ویسٹ کوٹ بڑا خوبصورت ان کے پاس کلیکشن ہوتی ہے. تو فضا, اب روزہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں, بالکل روزہ نہیں لگ رہا. میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. سر آپ کو مسکرا آپ رہے ہیں, اس وقت ویسے ہماری انرجی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ دیکھنے والوں نہیں, وہ بالکل مجھے کوئی روزہ نہیں, روزہ نہیں لگتا, صرف تھوڑا سا پیاس کی محسوس ہوتی ہے. نہیں. اچھا, آج کل کے جس طرح کے روزے ہیں فیل ہے, یہ فیل ہے. اگر آپ یہی سوچتے رہیں سارا دن میرا روزہ ہے, پیاس لگ رہی ہے, یہ پھر آپ زیادہ وہ اس میں چلے جائیں گے. روزہ رکھا ہے آپ نے, روٹین میں کام کریں. سم ٹائم رمضان نہیں بھی ہوتا تو ہم کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا, اور ایک جذبہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے رکھا ہے, اور اللہ ہی ہے وہ. میں تو کہتا ہوں اللہ اسی روزے میں لے جائے تو آمین آمین. کیا بات ہے. اور وہ تو کہتے ہیں جب آپ کے پیٹ کے اندر وہ جو یہ آپ کو شدت اور وہ حدت محسوس ہوتی ہے, وہی تو آپ کو اصل میں جہنم کی آگ سے نکالنا ہے. وہی تو چیز ہے جو آپ نے فیل کرنی ہے, اور آپ جہنم کی آگ سے چیز ہے جو کہ آپ کو یہ فیل کرائے گی کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا, جی بالکل, وہ کس حالت میں ہوں گے. اصل میں یہ بھی ہمارا بالکل رب نے اس لیے بھی یہ روزہ عطا کیا ہے کہ آپ کو فیل آئے کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں, وہ جب ان کو کھانا نہیں ملا تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. بہت خوبصورت. بچے آ گئے ہیں جی یہاں پر, بچے آ گئے ہیں اور افطار ان کے سامنے سج چکا ہے. انسا شہزادی ہمیں روز جو ہے نونہال
سے کوئی نہ کوئی سٹوری سناتی ہے. آج کی کہانی کیا ہے جی؟ جی آج نونہال سے میں نے بہت ہی دلچسپ کہانی بچوں کے لیے رکھی ہے، جس میں میں بچوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں اپنی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، ویری کتنا ضروری ہے. آپ لوگ کہانی سنو گے؟ جی آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام تھا باسط. باسط ہر روز اسکول جاتا تھا، بہت لائق تھا اور اپنا کام بھی وقت پہ کرتا تھا اور وقت کی پابندی بھی کرتا تھا. ایک دن اس کی امی نے صبح صبح اس کے کمرے میں گئی اس کو جگانے کے لیے، تو دیکھتی کیا ہے کہ باسط رو رہا ہے. اس کی امی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میرے دانت میں اور کان میں بہت شدید درد ہے. اس کی امی پریشان ہو گئی اور فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی. ڈاکٹر نے پتہ کیا بتایا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے، اس لیے اس کے دانت میں اور کان میں درد ہو رہا ہے. اور اس کی امی نے سب پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ وقت پر برش نہیں کرتا، دانت صاف نہیں کرتا، اس لیے اس کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے. اور جب ہم دانت برش نہیں کرتے تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ دانت میں جو کیڑا تھا وہ ہمارے پیٹ میں بھی جا سکتا ہے اور جراثیم ہمارے پورے جسم کو بیمار کر دیتے ہیں. اور اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہم اپنے اسکول جا سکیں گے؟ اور اگر ہم بیمار رہیں گے تو کیا اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنا کام وقت پہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اور سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہمیں دانت کو دن میں 2 مرتبہ صاف کرنا بہت ضروری ہے. ویری نائس، بہت اچھا میسج آنسا. اور پتہ ہے خاص طور پہ رمضان میں بھی گریٹنگ کے لیے آپ کسی بھی اچھے علماء کرام سے پوچھ لیں، پلیز اپنا برش، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیسٹ ہم اتنے بچے تھوڑی ہے کہ اندر لے جائیں گے، اور زبان اگر ذائقہ محسوس کرتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے دانتوں کو صاف کریں اگر آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں. اور دوسرا، ہم صبح اٹھتے ہی دانت صاف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اپنا بریکفاسٹ کرنے کے بعد، کیونکہ رات کو سوتے ہوئے جب آپ نے دانت صاف کر لی ہیں تو ساری رات میں آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ کا منہ صاف ہے. آپ کچھ بھی کھائیں اور اس کے بعد دانت صاف کریں. ہم نے پتہ نہیں یہ کیا، ہمیں کوئی ایڈوکیٹ کرنے والا نہیں، ہم کھانے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیتے ہیں. دانت نہیں صاف کرتے، دانت کٹتے بہت یہ بھی نکالنا چاہیے نا، اچھی بات ہے. دانت کٹن لے بھی دانت صاف کرنے، میں دوسرے کٹن نکالتا. اچھا وہ مار والے، I thought laughing. روزے میں نا تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں روزے میں صبر جو ہے نا یہی سب سے بڑی بات ہے. ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کھج جاتے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. روزہ یہ بھی سکھاتا ہے. اور یہ صرف روزے کی حالت میں نہیں، نارمل ڈیز میں بھی آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. نارمل ڈیز میں، لیکن جو ہماری ٹریفک کا نظام ہے اس میں نارمل ڈیز نہیں چلتے. نارمل بہت بری صبر نہیں ہوتا. اور یہ سمجھ نہیں آتی آپ راستہ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، ہر کوئی اپنی بائک بھی گزارا، اپنا آٹو بھی گزارا، ہر کسی کو جلدی ہے اور پھر سب سٹک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں نا جی کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا، پتہ نہیں کیوں. یہ کیا ہے ہمارے اندر کہ اکثر ہم جا رہے ہیں، ایک بندہ بڑے آرام سے جا رہا ہے، اس کے پاس سے آپ نے گاڑی نکالی نہیں تو اس نے سپیڈ تیز کر لی. پتہ نہیں کیوں ہے ہمارے اندر. اور یہ بائک والے خاص طور پہ جو ایک دم سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ نے انڈیکیٹر بھی دیا، ویسے گزرتے ہیں پاس سے کہ اب ہلکا سا بھی ٹرن کر لیں تو ایسا لگتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بائک والوں کے لیے ٹریک علیحدہ بنایا لیکن وہ چل بیچ میں ہی رہے ہیں. ہاں بیچ میں ہی چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل، وہ بنایا ہے لیکن ہم سیاسی گفتگو کوئی بھی نہیں کریں گے. ہم نے نہیں تو پھر بات اور طرف چل جائے گی، کانٹروورشل ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے ہماری افطار ٹرانسمیشن میں ہم کوئی بھی ایسی بات کریں. افطار میں کچھ ہی منٹ باقی رہ چکے ہیں، ایک بریک کی طرف جانا ہے اور پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مل کر افطار کریں گے. یس، مل کر روزہ افطار کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن 30 رمضان تک آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے. اور روزہ افطار کرنے کے بعد انرجی آ جاتی ہے. آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ تھا، مل کر ہم نے روزہ افطار کیا، اچھی گفتگو ہوئی، اچھے نشست رہی. ہم نے کوشش کی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو، کیونکہ سب سے قیمتی چیز اگر کسی انسان کو ہے اولاد اور مال ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائش
آزمائش کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو آپ جب اپنی مال میں سے خرچ کرتے ہیں, اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرتا ہوں, اور تم نے اللہ سے تجارت کی ہے, تو بس کوشش کریں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو وہ اس کا نیت تو آپ دے رہے ہیں, اچھی نیت سے دے رہے ہیں, اس کو ظاہر نہ کریں لوگوں میں. کسی دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا 7 پردوں میں, نیکی کر دریا میں ڈال, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, تو نیکی کر دیں اور پھر بھول جائیں, اور پھر دوبارہ خاص طور پر اس شخص سے امید تو یہ بالکل نہ رکھیں کہ ہمیں صلہ شاید وہ اس سے وہ ملے گا. وہ بلکہ فضا کہتے ہیں نا, ایک ہاتھ سے نہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کریں, اور کر کیوں رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ جس کو ہم دے رہے ہیں شاید وہ ہمیں تھینکس کرے, کل کو تھینکفل ہو, پھر تو آپ کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, پھر تو آپ اس شخص کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لہٰذا پھر تو معاملہ ہی مختلف ہو گیا, پھر تو آپ کا اور بندے کا معاملہ ہو گیا, پھر آپ نے اللہ کو تو درمیان میں نہیں رکھا. لہٰذا جب کسی کی مدد کریں کسی کے لیے, اور مدد کون سا آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا, اور اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں جب کسی کے لیے کوئی خدمت کریں, مدد بھی نہیں بلکہ میں یوں کہوں گا خدمت کریں, تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اجر اللہ سے ہی لینا ہے. اور اختتام میں آج کی اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, ہم کسی اور مذہب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, ہم اہل کتاب میں یا دیگر مذاہب میں پیدا ہو سکتے تھے. اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور اس کے بعد ہمیں سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. اور ہم کس کی امت ہیں؟ جو حضور رو رو کر گریازاری کرتے ہیں اور وہ امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. لہٰذا یہ بخشش کا چونکہ عشرہ بھی ہے, لہٰذا ہمیں حضور کے لیے بھی, ہمیں حضور کی جو امت بننے کا جو حق ادا شاید ہم نہیں کر سکے, مگر ہم کوشش, جو آغاز میں بھی بات ہوئی, ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو حضور کے اپنی زندگی سے انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم وہ گزار سکیں, اور جو سچے مسلمان ہونے کا ہم ثبوت دے سکیں, اور حضور کے غلام ہونے کا ثبوت دے سکیں. بہت ہی خوبصورت, اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور آپ سے دوبارہ کل بھی ملاقات ہوگی, لیکن آج کے لیے ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ میاں داد بردرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کلام کے ساتھ ہم جو ہے وہ آج اجازت چاہیں گے ٹرانسمیشن سے. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.